لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ آج اسپیشلی آج کا ینگسٹرز یہ سمجھتا ہے کہ سکسیسفل مین، سکسیسفل پیپلز، کامیاب لوگ، کامیاب شخص وہ ہے کہ جس کی زندگی میں آسائشیں ہی آسائشیں ہیں۔ آج کا اسپیشلی نوجوان سمجھتا ہے کہ کامیاب زندگی کی علامت یہ ہے کہ اس میں آسائشیں ہونی چاہیے، سکون ہونا چاہیے، مشکل کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ رب ذوالجلال کا سب سے قرب پانے والی ہستیاں، سب سے قریب ترین ہستیوں، اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگیاں مشکلات پہ گزری ہیں۔ انسان کی مختلف اوقات میں مختلف مشکلات ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ سب سے مشکل کام سارا دن کلاس میں بیٹھ کر پڑھنا، اور اس کے بعد وہ بہو اسی طرح سلیبس کو تیار کر کے ایگزام میں بیٹھنا۔ پھر اس کے بعد اس کی ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ جیسے ڈگری کمپلیٹ ہو اس کے بعد مجھے اچھی جاب مل جائے، جاب کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنا یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ جیسے اس کو جاب ملتی ہے اس کے بعد جو ہے رشتے کی سلیکشن کا معاملہ بھی بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کا رشتہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد بعض اوقات اولاد کے معاملات بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، اولاد ہوتی نہیں ہے، ہو جائے تو بیمار ہوتی ہے، بعض اوقات تندرست ہو تو نافرمان ہو جاتی ہے۔ تو زندگی میں اللہ نے مشکلات کو رکھا ہے۔ پیدا کرنے والا رب ہمیں خود فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو مشکل میں پیدا کیے، اس کی زندگی جو ہے مشکلات میں۔ ہم نے اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ خود چینج کر لی ہے، ہم نے اپنی سوچ کو بدل لی ہے کہ بھائی کامیاب زندگی آسائشوں والی۔ رزلٹ کیا ملا، نتیجہ کیا ملا کہ آج ہم آسائشوں کے چکروں میں اتنے سست ہو گئے، اتنے بیک پر چلے گئے، آج ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ بڑا انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ مشکلات کے ذریعے سے اپنے کانٹ چھانٹ کروانے کے پروسیس سے گزرتا ہے۔ بڑا انسان بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ کسی جان پر اس کی اوقات سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن اللہ پاک ہمیں ایک آزمائش سے، ایگزام سے، امتحان سے گزارتا ہے۔ کیا میرے بندے کا سٹیمنا ہے، آئی کیو لیول اتنا ہے، برداشت اتنی ہے، لوگوں کی سن لے گا، صبر کر لے گا، اس کے اندر جو ہے اتنی برداشت ہے کہ یہ وزن اٹھا لے گا، لیڈر بن سکتا ہے۔ ایک پروسیس سے گزرنا ہے، بڑا انسان بننا ہے نا، کامیاب ہونا ہے تو شرط یہ ہے اللہ خود ہمیں ایک پروسیس سے گزارتا ہے کہ یہ اتنے لوگوں کا لیڈر کیسے بنے گا۔ پہلے اس پروسیس سے گزرے، مشکلات کو فیس کرے، معاملات سے ڈسٹرب ہو کر آگے آئے تو پھر اس کا پتہ لگے گا اگر اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں تو یہ لیڈر بن سکتا ہے، کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ ادروائز بہت سے لوگ امتحان کے دوران ہی اپنا راستہ چھوڑ کر باہر جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے نا، حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی لگ جائے، اس سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، مشکل زندگی جو ہے وہ بعض اوقات یہ سوچ ہوتی ہے بھائی بڑی نافرمانیاں کرتا ہوگا جو آج مشکل میں پھنس گیا، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ ہمارے چغلے یہ ہوتے ہیں بڑی نافرمانیاں کرتا ہوگا، اللہ کی اس کی پکڑ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ پکڑا گیا بندہ، اس کے پورے حالات شروع ہو گئے۔ لیکن ادھر دیکھیے گا اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے تھے کہ جب انسان پر مشکل آتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی اس کو لگتا ہے، کانٹا بھی لگ جائے، ملتا کیا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ دوسری حدیث سیکنڈ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اب ہم نے صرف یہ 2-3 جگہوں پر پڑھا تھا، اللہ جس کے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے
اس کے دل کو واعظ بنا دیتا ہے، وہ خود اس کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے. اب ادھر آئیں. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے. اچھا یہ بات اب سمجھ نہیں جائے گی. ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو لیول ہے، کنٹرڈکشن پایا جا رہا ہے، متضاد ہے دونوں چیزیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آسائشیں زیادہ دیتا ہے، بینک بیلنس زیادہ دیتا ہے، پراپرٹی زیادہ دیتا ہے، بزنس اس کا اچھا ہو جاتا ہے، اس کے معاملات اچھے گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن ادھر حدیث پر غور کریں. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اسے مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اب یہاں سے 3 چیزیں میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کے پیش نظر. یا اللہ یہ بھلائی کیسی ہے، مشکل میں ڈال دیا بندے کو. یہ کیسی بھلائی ہے کہ بندہ مشکل میں ہے، آزمائش میں ہے، امتحان میں ہے. وہ فرماتے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے. انسان زیادہ آسائشوں میں رہتا ہے تو رب کا نافرمان بن جاتا ہے. پہلی بھلائی یہ کہ آسائشیں ہیں. آپ دیکھ لیں زنا کثرت سے کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جن کے پاس آسائشیں زیادہ ہیں. کثرت سے شراب پینے والے لوگ کون ہیں؟ جن کے پاس آسائشیں زیادہ ہیں. لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح رودنے والے، قتل و غارت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جن کے پاس آسائشیں زیادہ ہیں. اس لیے فرما رہے کہ جس کو مشکل میں ڈال دے، اب ساری زندگی اس کو رب نہیں یاد ہے، جمعہ تک نہیں پڑھتا، بعد حدیثہ تک جانے والا بندہ، لیکن جب بیماری آتی ہے نا اسی مصیبت میں پڑتا ہے. کثرت کے ساتھ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوا. اس سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے. تیسرا یہ کہ جو انسان ہے نا اس کے جو گناہوں کی سزا ہے اس کے 2 سٹیپ ہیں. پہلا یہ ہے کہ اللہ اسے دنیا میں سزا دے دے گا، آخرت میں اس کے لیے آسانی فرما دے گا. اگر وہ دنیا میں بچ گیا تو آخرت میں اسے سزا ملے گی. تو دنیا کی سزا کو اگر کمپیئر کریں آخرت کی سزا کے ساتھ تو اس کا آپس میں کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. اگر اللہ ہمیں چند آزمائشیں، چند تکالیف، چند بیماریاں دنیا میں دے دیتا ہے تو اس سے بہتر اور بارے کا سودا ہے ہی کوئی نہیں. اس لیے ضرور فرما رہے اللہ جس کے ساتھ بنائی گیا ارادہ فرماتا ہے اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے، گناہ بھی معاف، اللہ کے ذکر کی توفیق، بندہ بہت سی نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے، اور آخرت میں ہونے والے عذابات سے اللہ اسے بچانے کے لیے دنیا میں کسی نہ کسی مشکل میں ڈال دیتا. تو سمجھ آ گئی یہ حدیث؟ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مشکل میں ڈال. یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے، لیکن کتاب اللہ سے جو سٹینڈرڈ ملتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ سے جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جس کو بڑا بنانا چاہتا ہے، جس کو بڑا شو کرنا چاہتا ہے، جس کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، سکسیسفل مین شو کرنا چاہتا ہے، اس کو مشکلات کی چکی سے گزر کر آگے آنا پڑے گا. اللہ پاک نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو آسائشوں سے، خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے. اب جنت حاصل کرنا، آپ دیکھیں ہماری جو نفس کی خواہشات ہیں اس کی خاطر ہم جو بھی کرتے ہیں بڑا آسان ہے معاملہ، لیکن جب ہم جنت کی خواہش کے لیے دیکھتے ہیں، روزہ رکھنا اسپیشلی گرمیوں میں کتنا مشکل کام ہے، اور جوانی کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، ڈیمانڈز ہوتی ہے نفس کی. پھر حج کرنا کتنا مشکل کام ہے. آج کل آپ دیکھیں آج کا نوجوان 1 کلومیٹر پیدل چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو حتیٰ کہ گاؤں میں رہنے والا بھی ہے، لیکن حج کے موقع پر ایزیلی 20 کلومیٹر تک چلا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر. مشکل ہے. نمازیں پڑھنا آج کتنا مشکل ہو گیا، نفس پر گرا ہے نا. اور اسپیشلی جو رب کا قرب دلانے والی نماز تہجد، فرمایا کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ جنت کو مشکلات سے ڈھانپتی ہے. جنت حاصل کرنی ہے تو مشکلات سے گزرنا پڑے گا، یہ اپنے سوچ بنا لے. اور اگر جہنم کی طرف جانا ہے تو پھر نفس کی پیروی ہے، جہاں نفس کی کانٹ، نفس کی چھانٹ، نفس کو کنٹرول، نفس کو باندھنا، نفس کا بیک اپ کرنا، نفس کی پرائرٹیز کو دبا دینا، اس کا فوکس جتنا ہے
اس کی کاٹ چھانٹ کر کے اس کو دبانا، پھر جنت ہے۔ اگر اس کی خواہشات پوری کر رہے ہیں، نفس کے ساتھ چل رہے ہیں، ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، آپ یس کرتے جا رہے ہیں، تو پھر جنت کا راستہ نکل۔ اب دیکھیے گا ان نبوت سے قدسیہ کی اگر ہم لائف کو ڈسکس کریں، حضرت ایوب علیہ السلام 60 ایئرس جو ہے آپ نے بڑی زبردست زندگی، آپ کی ساری زندگی نبی اللہ کی اچھی گزاری ہے، لیکن بیماری کے حوالے سے بتا 18 سال آپ شدید بیمار رہے ہیں۔ آپ کی زوجہ عرض کرتی ہے کہ آپ اللہ کی اتنے کریم ہیں، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ سخت بیماری میں مبتلا ہیں، آپ دعا کریں اللہ آسانی فرما دے گا۔ آپ فرماتے ہیں زوجہ پر یہ بتاؤ، جو 60 سال اللہ نے اتنی اچھی زندگی دی ہے، آسانیوں والی دی ہے، پہلے اس کا شکر ادا 60 سال کروں تو پھر ادھر آؤں نا میں؟ کیا میں نے 60 سال کا شکر ادا کر لیا؟ پھر آپ سے کسی ایک شخص نے پوچھا کہ حضور کون سی زندگی اچھی تھی؟ ہمارا کیا ہوتا ہے 30 سال اچھے گزارے ہیں اور ایک رات بھی بری آ جائے ہم وہ سناتے ہیں، 30 سال اچھوں کی بات نہیں کرتے۔ 30 سال اتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، ایک ایک نعمت پر غور کریں تو کبھی نہ شکری نہ کریں، لیکن ایک دن جو مشکل گزر گیا وہ اس کی بات شروع کر دیں گے۔ اور بھائی نہیں، ہمیں جو رب نے کثرت کے ساتھ اچھے دن دیے ہیں ہمیں ان پر ڈسکشن کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا، مشکل کے بعد اللہ 2 بار آسانی فرما رہا ہے قرآن میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر اللہ کم مشکل دیتا ہے تو آسانیاں زیادہ عطا فرماتا ہے، اللہ اگر ایک مشکل دیتا ہے تو آسانیاں تمہارے لیے 2 پیدا فرما دیتا ہے، تو آسانیاں تو زیادہ ہیں۔ آپ فرماتے وہ دن بڑے پیارے تھے ایوب علیہ السلام، فرماتے کہ جب میں بیمار تھا، میں کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے، کیسے وہ اچھے اور آسانی کے دن تھے؟ آپ فرماتے ہیں ان دنوں میں میرا رب میرا حال پوچھا کرتا اور 12 گھنٹے تو میرے اوپر یہ نشہ طاری رہتا تھا کہ آج میرے رب نے میرا حال پوچھا، اور نیکسٹ جو اگلے 12 گھنٹے تھے یہ اس بات کا نشہ رہتا تھا کہ اب میرا رب میرا حال پوچھنے میں ہے۔ تو میں کہ وہ دن بڑے اچھے۔ تو مشکل تو اللہ نے ہماری زندگیوں میں شامل کی ہے اور یہ کامیابی کی علامت ہے۔ جیسے میں نے پہلے اس کے بڑا بندہ بنتا ہی تب ہے جب مشکلات کو برداشت کرتا ہے۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، کتنی آزمائشیں ہیں، اللہ نے سارا مال لے لیا، جو کچھ دیا تھا، اونٹ دیے تھے، ہیں جتنے ریوڑ تھے، گائیں تھی، ٹھیک ہے، بکریاں تھی، بھیڑ تھے، سب کچھ اللہ نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ پھر ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ جس کی پیشانی میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ نور لگ رہا تھا، فرمایا کہ اس کی قربانی دیا باپ۔ پھر بیوی کو دور فرما دیا، بیٹے کو دور فرما دیا، کہاں بیابانوں میں ہیں، پھر آگ میں ڈالا گیا، کتنی مشکلات ہیں۔ پھر آخر میں پھر رب کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا ہے، انہی کی نسل سے میں اپنا لاڈلا اور پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجوں گا۔ اور پھر کیا صلہ دی اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک جو کوئی بھی نماز پڑھے گا جناب محمد رسول اللہ پر درود پڑھے گا، ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، آپ نے کتنی مشکلات کو برداشت کیا، آپ کو کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر آپ کو قید کر دیا گیا، پھر اس کے بعد زلیخا نے آپ پر الزام لگایا، تو کتنی تکالیف سے آپ کو گزارا گیا۔ پھر ایک وقت آیا جن لوگوں نے آپ کو قید کیا، تکالیف دی، الزام لگایا، اللہ نے انہی لوگوں پر یعنی مصر والے لوگوں پر یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا۔ تو بھائی مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں، مشکلات سے بھاگ جاتے ہیں، وہ بندے جو کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، بڑا کام وہ کرتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص سے بتاؤ جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت میں رہا ہے۔ تو آپ ایک دور ویرانے میں لے گئے، ایک شخص کے پاس لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، اس کے پاؤں بھی نہیں، اور کیا کہہ رہا ہے، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا بڑا شکر، اللہ تیرا بہت شکر، یعنی اس کی زبان پر یہ جو گیا۔ تو جناب یونس علیہ السلام ماتے ہیں کہ جبرائیل میں نے کہا تو شخص کے پاس لے کر جا، آپ کہاں لے؟ میں کہ
یونس علیہ السلام، اس سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا؟ اللہ نے جس سے بڑی بڑی نعمتیں چھین رکھی ہیں، پھر بھی وہ کثرت سے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اتنی مشکل میں ہونے کے باوجود وہ اللہ کو نہیں بھول رہا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ عبادت گزار کے پاس لے کر جاؤں؟ انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ جس بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، یہی وہ بندہ ہے۔ اتبا شیبہ جیسے بڑے بڑے کفار مارے، کیا مشکلات کم ہوئی؟ جس کے بعد بہت آگے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، بڑے بڑے صحابہ، کیا مشکلات کم ہو گئی؟ نہیں۔ پھر غزوہ خندق آتا ہے، پھر ایک نئی مشکل شروع ہو جاتی، چلتے چلتے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی مشکلات ہیں، کتنے فتنے ہیں، کتنے معاملات میں آپ کو الجھایا گیا۔ پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، 22.5 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، اور کس مشکل میں وقت گزار رہے ہیں؟ نیند کرنے کا آپ کے پاس ٹائم ہی کوئی ہے۔ ایک ہی لباس ہے جو اپنے بدن پر رکھتے ہیں اتنے بڑے بادشاہ، لیکن پھر وقت آتا ہے کہ آپ کو بھی شہید کر دیا جاتا۔ پھر حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آتا ہے، آپ نے بڑا مشکل کا وقت گزارا ہے، بڑا وسیع ٹاپک ہے، پھر آپ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ جناب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا دور آتا ہے، آپ نے بڑے فتنوں کی کاٹ کی ہے، بڑا لڑے ہیں میدان میں، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ جناب حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ، ظالموں نے اتنے ظلم کیا کہ آپ کو اتنا خطرناک زہر دیا کہ آپ کی آنتڑیاں کٹ کٹ کے آپ کے جسم سے باہر آئی۔ مروان جو بد وقت مخالفت کرتا تھا، جب آپ کی حالت دیکھی تو وہ بھی رونے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ ساری زندگی مخالفت کی ہے، یہ کیا؟ کہنے لگا مخالفت اور اختلاف اپنی جگہ تھا، لیکن آج جو جا رہا ہے وہ عام نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کا نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مشکلات کم ہو گئی؟ نہیں۔ پھر جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب نے سنا، اس سے بڑی قیامت تک مشکل نہیں ہوگی کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5، 72 تنگڑ ہوتی۔ بھائی اسلام مشکلات سے پھیلا ہے، اسلام کی آبیاری قربانیوں سے ہوئی ہے۔ اسلام اگر بڑا ہے، کھلا ہے، اس کی جو آبیاری ہوئی ہے تو وہ قربانیوں سے ہوئی ہے، مشکلات سے۔ کہ آج کے نوجوان نے سمجھ لیا، ایک موبائل ہاتھ میں ہو، ایک موٹر سائیکل میرے پاس ہو، برگر، پیزا اور شاورما میری غذا ہو، اور میں کامیابیوں کے اس مینار پاکستان یا K2 یا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ جاؤں کہ جو راتوں رات میں بہت بڑا انسان بن جاؤں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو مشکلات کا راستہ لیتا ہے، کامیاب انسان وہی ہے جو مشکل کو برداشت کرتا ہے، کامیاب انسان وہی ہے جو آسائشوں کو پس پشت ڈالتا ہے اور مشکلات کو سینے سے لگاتا ہے۔ پھر وقت آتا ہے اللہ اسے جو ہے بہت بڑا امام بنا دیتے ہیں۔